السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ برادران اسلام اور میرے عزیز ناظرین اعظام، جیسا کہ درس چل رہا ہے جنت کی تلاش، رمضان المبارک کا یہ مہینہ اسی جنت کی تلاش کی جستجو میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے گھروں کو آباد کرنے والا بنایا ہے، اور اسی کو بنیاد بنا کر روزہ جیسا مقدس کام انجام دیتے ہوئے ہر بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھ کر ہر برائی سے اپنے آپ کو پیچھے رکھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ان نیک ارادوں کو مکمل فرمائیں۔ اسی بات کے پیش نظر اس سے پہلے کے درس میں آپ حضرات کے سامنے جنت کی تلاش کی شکل میں ایک ایسا عمل بتایا گیا جو عمل کے ہمارے لیے بڑا آسان تو ہے، لیکن شیطان ہم کو اس عمل سے پوری طرح غفلت میں ڈال دیتا ہے۔ وہ ہے مؤذن کی پیروی کرنا۔ کتنے لوگ اس درس کے سننے کے بعد اذان کو غور سے سننے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے دل سے اخلاص نیت کے ساتھ مؤذن کے کلمات کا جواب دیتے ہوئے ان کلمات کو دہرانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ آپ کے اس درس کے سمجھنے پر منحصر ہے۔ تو اسی طرح کا ایک چھوٹا عمل انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 82 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور ایمان لے آنے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کر لیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت کے مالک ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کو جنت کا مالک کہا جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ الحمدللہ اللہ کی ذات پر تو ہمارا ایمان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے بعد کا جو دوسرا حصہ ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال کرنے کا۔ ان نیک اعمال میں بہت سارے نیک اعمال ہیں جو ہم کو اصحاب جنت بناتے ہیں۔ انہی اعمال میں سے ایک عمل ہے وضو کرنے کی بعد کی دعا پڑھنا۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہم وضو کرتے ہیں، شاید دعا بھی پڑھتے ہیں۔ کتنے لوگ کس نیت سے وضو کے بعد وضو کی دعا پڑھ رہے ہیں، یا کتنے لوگ وضو کرنے کے بعد وضو کی بعد کی دعا کو پوری توجہ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ وضو کی بعد کی دعا شاید پڑھ رہے ہو لیکن ان کو پتہ نہیں کہ اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے۔ دیکھو، میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک لفظ کا استعمال کیا، اولئک اصحاب الجنہ، جنت والے، جنت کے مالک۔ ان کا مقام بہت بڑا مرتبہ، ان کا مقام بہت زیادہ ہے اور ان کا بڑا مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ میں سورہ کیا ہے دوسری رکعت کے اندر آپ کے سامنے چند آیتیں رکھا کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے اور جہنم والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت ہم الفائزون، جنت والے تو یہ
کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. بہت بڑی کامیابی ہے جنت کے مالک بننا یا اپنے آپ کو جنت والا بنانا. اسی لیے اس درس کا انتخاب کیا ہے کہ جنت کی تلاش کے لیے ہم کو کیا کیا کرنا چاہیے. اس میں جہاں چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں وہیں پر بڑے سے بڑے اعمال بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے. ایک پیشنٹ ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اپنی بیماری بتاتا ہے. ڈاکٹر جب علاج شروع کرتا ہے تو اس کی طبیعت کے حساب سے اسٹارٹنگ جو ڈوز دیتا ہے وہ زیادہ ایم جی کی نہیں دیتا، کم پاور کے ٹیبلٹس اور کم پاور کی دوائیں دیتا ہے. میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں، چھوٹے چھوٹے اعمال جس کے کرنے کی طاقت ہمارے پاس ہے، جسے ہم وقت دے سکتے ہیں، وہ عمل ہم کو معلوم ہے یا وہ عمل ہم کو یاد ہے جسے ہم انجام دے سکتے ہیں، وہ اعمال میں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہوں. ایسا نہیں کہ مولوی صاحب معلوم ہے سو باتیں بتا رہی ہیں، ہم نہ کتنا معلوم ہے تو ہم کتنا عمل کر رہے ہیں اس کا اندازہ اس حدیث کو سن کر کے لگ جائے گا. مسلم شریف کی روایت ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ احسن الوضوء، جس نے وضو کیا لیکن بہترین وضو کیا، صرف وضو نہیں کیا. آدمی نماز پڑھنے کے لیے مسجد آتا ہے یا خواتین گھروں میں نماز پڑھنے کے لیے وضو کا اہتمام کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، لیکن وضو کرنا کمال نہیں ہے. فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وضو کریں لیکن بہترین وضو کریں، پوری توجہ کے ساتھ وضو کے جن اعضاء کو جس انداز میں ہم کو پاک و صاف کرنا ہے سنت کے مطابق وضو کو انجام دیں. ثم قال، پھر وضو کے اچھے سے اچھے انداز میں کرنے کے بعد وضو کے بعد یہ کہیں، کیا کہیں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ مسلم شریف کی اس حدیث کے الفاظ ہیں، اور ترمذی شریف کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی الفاظ کو اس طرح کہا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ان دونوں حدیثوں کے اندر جو اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے وہ ایک ہی فضیلت بیان کی گئی ہے. الحمدللہ دعا یاد ہے، بڑے آسان کلمات ہیں، ہم اسے یاد بھی کیے ہوئے ہیں، شاید پڑھتے بھی ہوں گے. اللہ تعالی ہم کو پورے اخلاص نیت کے ساتھ ہر وضو کے بعد پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نیک عطا فرمائیں. کیا آپ کو معلوم ہے یہ جو ہم وضو کرتے ہیں اور وضو کے بعد اس دعا کو پڑھتے ہیں اس سے ہم کو کیا ملنے والا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فتحت لہو ثمانیۃ ابواب الجنہ یدخل من ایہا شاء. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وضو کے بعد ان کلمات کے ذریعے سے جو آدمی یہ دعا پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کا ایک دو دروازے نہیں، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. فتحت لہو ثمانیۃ ابواب الجنہ، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یدخل من ایہا شاء، ان جنت کے کھلے ہوئے 8 دروازوں کے ذریعے سے وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے اسے اختیار دیا جائے گا. تو جنت کی تلاش الحمدللہ بڑی خواہش، بڑی جستجو کے ساتھ ہمارے دل و دماغ میں اس کا جذبہ ہوتا ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے گئے ہیں. یا تو ہم عمل کرنے کی طرف توجہ نہیں دیتے، یا تو ہم اعمال کرتے ہیں، جنت کو پانے کی خواہش تو ہے لیکن کون سے اعمال ہم کو جنت میں لے کے جا سکتے ہیں اس کا اندازہ ہم لوگوں کو نہیں ہے. کون دعا نہیں پڑھتا وضو کے بعد؟ ہر کوئی پڑھ رہا ہے. سچے دل سے بولو اپنے گریبان میں جھانک کر کے، یہ وضو کے بعد کی دعا میں صرف اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے. کون کون پڑھ رہے تھے اب تک؟ عمل پرانا ہے، چھوٹی بات ہے، لیکن
فضیلت بہت بڑی ہے۔ اس سے پہلے کے درس میں نے آپ کو بتایا تھا، امت مسلمہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زبانی اگر کسی شخصیت کے متعلق پیشن گوئی دی گئی ہے کہ جنت کے 8 دروازے سے داخل اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ امت کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو سکتا ہے۔ کیا اس ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امت کے ہم ان تمام افراد میں سے، مرد و خواتین میں سے اپنے آپ کو اس لائق بنانا چاہتا ہے کہ اس کے لیے بھی 8 دروازے کھول دیے جائیں، تو اس کے لیے کوئی بڑا عمل نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ وضو کریں گے، بہترین وضو کریں گے۔ وضو کرنے کے بعد کیا کریں گے؟ وضو کی بعد کی دعا پڑھیں گے، وضو کے بعد کی دعا پڑھیں گے۔ اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ 8 دروازے کھولے گا، اسے اس بات کی اختیار دی جائے گی وہ جس جنت کے دروازے میں سے داخل ہو کر کے جنت میں جانا چاہتا ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخرکار اس دعا کے پڑھنے سے اتنی بڑی فضیلت کیوں دی گئی ہے؟ ترمذی شریف کی روایت ہے، اس کے اندر 1-2 الفاظ یہ ہیں، جیسا کہ آپ وہ دعا کے الفاظ پڑھتے ہوں گے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ وضو کرنے کے بعد بندہ یہ دعا پڑھتے ہوئے کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا اور پاکیزہ لوگوں میں سے بنا۔ یہ توبہ کرنا اور اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا یہ اللہ کو ایسی پسند آنے والے صفات ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 222 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یقیناً اللہ تعالیٰ جو خوب توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، ان کو پسند کرتا ہے، اور جو اپنے آپ کو پاک و صاف رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ جسے اللہ پسند کرے کیا اللہ اسے جنت والا نہیں بنائے گا؟ جسے اللہ پسند جو اللہ کو پسند آ جائے کہ اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے نہیں کھولے گا؟ یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ پسند کرتا ہے، اسی پسند کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اسے جنت کے حوالے کر دیتا ہے جس کے لیے 8 دروازے کھولے جائیں گے۔ تو کیا ہم اس درس کے سننے کے بعد یا اس حدیث کی فضیلت کو جاننے اور پہچاننے کے بعد وضو تو ضرور کریں گے، لیکن وضو کے بعد کی جو دعا ہے اسی نیت سے پڑھیں گے کہ مجھے 8 دروازے اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے کھولے جائیں گے۔ جب وضو کی فضیلت اتنی ہے، وضو کے بعد کی دعا کی فضیلت اتنی ہے، تو نماز کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ افسوس کا مقام ہے میرے محترم، رمضان جیسے مقدس مہینے میں چند دن ہو گئے کہ ابھی فجر کی مسجد خالی خالی نظر آ رہی ہے، اور اللہ نہ کرے دھیرے دھیرے خالی ہوتے چلے جائے گی، پھر شوال آ جائے گا۔ افسوس ہے بے نمازیوں پر جو رمضان جیسے مقدس مہینے میں بھی اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے۔ آپ حضرات اس پر اگر توجہ دے رہے ہیں تو الحمدللہ آپ خوب محنت کے ساتھ مسجدوں کو آباد کریں اور نمازوں کا اہتمام کریں۔ جب یہ کام کریں گے تو وضو کریں گے، وضو کریں گے تو دعا پڑھیں گے، دعا پڑھیں گے تو جنت کے دروازے کھلیں گے، اور جس کے لیے دروازے کھلیں گے وہی تو جنت میں جائے گا۔ تو جب ہماری جنت کی تلاش ختم ہوگی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر نماز کے لیے جو وضو کرتے ہیں بہترین سے بہترین وضو کرنے کی توفیق انہیں عطا فرمائیں۔ اور وضو کے بعد کی جو دعا ہے الحمدللہ ہم کو یاد بھی ہے، خوب پابندی کے ساتھ اسی نیت کے ساتھ جس نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ اس دعا پر ہم کو اجر دینے والا ہے، جنت کے 8 دروازے کھولنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں ان دعاؤں کو اس نیت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان دعاؤں کے پڑھنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن میدان محشر میں جنت کے 8 دروازوں میں سے داخل ہونے کے لیے جو لوگ مستحق اور حقدار ہو سکتے ہیں ان لوگوں میں ہم کو شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔